عورت یا ممیز بچہ جو ہے ذبح کر سکتا ہے؟ خواتین تو عام طور پر بہت گھبراتی ہیں جانوروں کو دیکھ کے. ابھی کچھ ایسی تصویریں بھی آنے والی ہیں جس میں آپ کو صبر و برداشت کا آپ کو امتحان ہوگا. تو بہرحال شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے, اور عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہیں اور ممیز بچہ بھی جو ہے وہ ذبح کر سکتا ہے, یعنی نابالغ بھی ذبح کر سکتا ہے. اس میں بلوغ بھی شرط نہیں بلکہ عقل بھی شرط نہیں ہے, لیکن ابھی فی الحال ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے قربانی کے لیے. تو عورت اور ممیز بچہ یہ بھی ذبح کر سکتا ہے, کیونکہ باقاعدہ پیغمبر کے اپنے زمانے میں ایک کنیز نے ایک دفعہ ذبح کر دیا تھا, اور لوگوں نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ فلاں کنیز نے جانور ذبح کیا, تو پیغمبر نے اس کو کھانے کی اجازت دی تھی. اور دوسری بات یہ کسی جگہ کوئی ممانعت بھی نہیں ہے کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی اس لحاظ سے. البتہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ کیا ذبح کرنے والے کا شیعہ اثنا عشری ہونا ضروری؟ تو ایک جگہ پہ ایک مسئلہ آتا ہے, اور وہ ہے امام خمینی کا حج کے موقع پر جو حاجی ہے اس کے لیے قربانی کا مسئلہ, یا تو وہ خود ذبح کرے یا جس سے ذبح کروائے اس کو شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے. ایران کے اندر بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ اس انداز سے عید نہیں منائی جاتی, عید قربان وہاں پر اس طرح آپ کے یہاں منائی جاتی, بلکہ وہاں جاتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا بعض اوقات کہ یہ عید قربان کا دن بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ایرانی ذبح وبا کے معاملے میں بہت کمزور اور کچے ہوتے ہیں. تو جو کاروان وہاں سے آتے ہیں باقاعدہ ایک آفیشیل ہر کاروان کے کچھ قصائی وہ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں جو ذبح کرتے ہیں. ہر شخص وہاں ذبح بھی نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ہر شخص تقریباً پروفیشنل قصائی کی طرح سے ایک قافلے میں جو ہے کئی افراد ایسے مل جاتے ہیں, لیکن ایران میں ایسا نہیں. تو اچھا, یہ والا مسئلہ بھی صرف امام خمینی کا تھا اور کسی مجتہد اور مرجع کا یہ مسئلہ نہیں, بڑے منفرد تھے. وہ کہتے تھے حاجی جس سے بھی قربانی کا جانور ذبح کروائے اسے شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے. تو بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ غیر شیعہ ذبح نہیں کر سکتا. اچھا, اس میں بھی ایک مسئلہ یہ کہ یہ فقط امام خمینی کا حج کی قربانی کا مسئلہ ہے, یعنی اس کے علاوہ جو غیر حاجی قربانی کر رہے ہیں اس میں امام خمینی کا یہ مسئلہ نہیں تھا, اور وہ کہتے تھے کوئی بھی مسلمان ذبح کر سکتا ہے, یہ فقط اور فقط حج کی قربانی کا مسئلہ ہے. تو یہ فی الحال شیعہ اثنا عشری ہونا یہ اس میں تمام مراجع کا اتفاق ہے. وہ صرف حج کی قربانی میں امام خمینی کی ایکسیپشن تھی, باقی اس کے علاوہ جب بھی کبھی ذبح کی بات آئے تو کوئی بھی مسلمان ذبح کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اور بہت سے تو اتنے ایکسپرٹ ہیں جیسے ہمارے قبلہ و کعبہ مولانا محترم غلام علی وزیری صاحب, یہ خود اب تو ماشاءاللہ حج پر تشریف لے گئے. مولانا اپنے ہاتھ سے 150 200 بکرے جو ہے وہ حاجیوں کی طرف سے خود ذبح کرتے ہیں. باقاعدہ خود ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ میں تو جب 68 میں مولانا نے شاید غالباً پہلا حج کیا تھا, تو اس زمانے میں یہ پانی کے جہاز وغیرہ سے گئے تھے, اور ہندوستان کے باقاعدہ ایک نواب صاحب بھی تھے. تو مولانا نے جب اتنی صفائی کے ساتھ 150 200 وہاں پر جانور ذبح کیے تو وہ خود نواب صاحب بھی حیران رہ گئے. تو مولانا نے سے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں عالم دین بننے سے پہلے قصائی ہوا کرتا تھا, ذرا مذاق ان سے بات کہی. تو بہرحال یہاں پر تو مسئلہ ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگ ایکسپرٹ نکل آتے ہیں, لیکن ایران میں ایسا مسئلہ نہیں تو جو آپ نے سنا اس سے پہلے. اچھا, اس میں جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ دوسری جگہ پہ بھی قربانی کروائی جا سکتی ہے, ہم کہیں اور ہوں قربانی کسی اور جگہ ہو, آدمی امریکہ میں ہو اور قربانی مثلا پاکستان میں کروا رہا ہوں, اس کی بالکل اجازت ہے, اور خود اس کا جو قربانی کروا رہا ہے اس کا وہاں جانور کے سر پہ کھڑا ہونا بھی ضروری نہیں, یا ہاتھ لگوانا وہ بھی ضروری نہیں کہ صرف ہم نے قصائی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا اور ذبح وہ کر رہا ہے ہم نے صرف ہاتھ لگوا دیا, تو اس کی بھی کوئی خاص, یا تو خود پورا ذبح کریں وہ ایک الگ چیز ہے, ورنہ یہ ہاتھ لگوانا یا جانور کو اس سے پہلے دھلوانا اس کی بھی کوئی اہمیت اس لحاظ سے شرعی طور پر نہیں. یا پورے کچھ میں نے سنا کہ بہت سارے لوگ کسی جگہ رسم ہے کیا ہے کہ پورے جانور کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں, ایسی بھی شریعت کے اندر کوئی چیزیں نہیں ہیں, کچھ خرافات ہیں جو اس لحاظ سے مشہور ہو گئیں.